ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین کریم رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل و احسان ہے، جس کی توفیق سے اللہ جل مجدہ نے ماہ ربیع الاول، ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا جمعۃ المبارک کی عظیم برکتیں اور سعادتیں اور رحمتیں پورے روئے زمین پر اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کے صدقے بکھیر دی ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی محبت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے ذوق کے مطابق حضور کی آمد اور حضور کی محبت کی خوشبوئیں لے رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ جل مجدہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے۔ کتنے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی
جو بھی دنیا میں تشریف لایا اس کا ذکر، اس کا تذکرہ اس کی ولادت کے بعد ہوا۔ اس کی ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جو دنیا میں آتا ہے آنے کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے، والدین اس کا نام رکھتے ہیں، برادری، رشتہ دار، دوست، احباب، اہل محبت، اہل تعلق مبارکباد دیتے ہیں۔ ہر کسی کو خبر ملتی ہے فلاں کے گھر میں، فلاں کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ ہر ایک کا ذکر اس کی ولادت کے بعد ہوتا ہے۔ اگر کوئی اچھا ہو تو اس کا ذکر اچھے الفاظ میں ہوتا ہے، اگر کوئی برا ہو تو اس کو لوگ برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اس کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے، اس کائنات میں ایک وجود ایسا بھی ہے کہ جو پیدا تو بعد میں ہوئے، ان کا ذکر پہلے سے موجود تھا۔ ان کا ذکر، ہر ایک کا ذکر ولادت کے بعد ہوتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اکٹھا کیا، میرے نبی پر درود پڑھو، میرے نبی پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، فرشتے حضور پر پہلے ہی درود پڑھ رہے ہیں۔ ابھی آقا کی آمد نہیں ہوئی، ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی مصطفیٰ کا میلاد نہیں ہوا، فرشتے حضور پر پہلے ہی درود پڑھ رہے ہیں۔ ہر ایک کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا، اے انبیاء علیہ السلام آؤ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ باری تعالیٰ کس چیز کا وعدہ ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے انبیاء علیہ السلام میرے ساتھ ایک میثاق کرو، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ انبیاء علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ کس چیز کا وعدہ ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجوں گا۔ اے ابراہیم تم نبی بن کر جاؤ گے، اے اسحاق تم نبی بن کر جاؤ گے، اے اسماعیل تم نبی بن کر جاؤ گے، اے یعقوب و یوسف تم نبی بن کر جاؤ گے، اے نوح تم نبی بن کر جاؤ گے، اے موسیٰ علیہ السلام تم نبی بن کر جاؤ گے، اے عیسیٰ علیہ السلام تم نبی بن کر جاؤ گے، اے سلیمان علیہ السلام تم نبی بن کر جاؤ گے۔ باری تعالیٰ ہمیں نبوت عطا فرما دی، فرمایا پھر تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، کتابن و حکمتن، تمہیں کتاب بھی دے دی، تمہیں حکمت بھی دے دی، تمہارا دنیا میں ذکر ہوگا، تمہارا چرچا ہوگا، لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، لوگ تمہیں نبی مانیں گے، تمہاری امتیں ہوں گی، لوگ تمہاری اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ باری تعالیٰ یہ سب کچھ تو ہو جائے گا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
اللہ رب العزت فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول، تم چلے جاؤ گے، تمہارے بعد عظمت والا رسول آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، تمہاری بھی عظمتیں ہیں، تم بھی بڑے ہو، مقدس ہو، اللہ کے نبی ہو، تمہارے پاس کتاب بھی ہے، تمہارے پاس حکمت بھی ہے۔ ثم جاءکم رسول، تمہارے جانے کے بعد میرا رسول آئے گا۔ حضور تشریف نہیں لائے، اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، حضور کا چرچا ہو رہا ہے۔ تمہارے بعد میرا رسول آئے گا، عظمت والا رسول آئے گا۔ باری تعالیٰ یہ خبر ہو گئی، ہمارے بعد، ہمارے جانے کے بعد تیرا رسول آئے گا۔ باری تعالیٰ وہ کرے گا کیا؟ مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ تمہاری، میرا نبی آئے گا، تم پہلے آؤ گے، وہ بعد میں آئے گا، تمہاری تصدیق کرے گا۔ جس کی میرے محبوب نے تصدیق فرما دی، وہ مصدقہ نبی ہو جائے گا، تصدیق کرے گا۔ اللہ رب العزت خبر دے رہا ہے، اے انبیاء، تمہیں نبی بناؤں گا، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تمہیں کتاب دوں گا، تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تمہیں حکمت دوں گا، یہ تمہارے لیے خبر ہے۔ میرا رسول آئے گا، یہ بھی تمہارے لیے خبر ہے۔ تمہاری تصدیق کرے گا، یہ بھی تمہارے لیے خبر ہے۔ باری تعالیٰ خبریں تو ہو گئیں، اب حکم کیا ہے؟ خبر اور ہوتی ہے، حکم اور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت خبر دے رہا ہے، تمہیں نبی بناؤں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، میرا رسول آئے گا، تمہاری تصدیق کرے گا۔ باری تعالیٰ حکم کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ میرے رسول پر ایمان لے آنا۔ اللہ رب العزت نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب جب تشریف لے آئیں، جب حضور کی آمد ہو جائے، پھر تم نام کے نبی رہ جاؤ گے، کام کا نبی میرا مصطفیٰ ہو جائے گا۔ تم نے خود اس کی امت میں شامل ہو جانا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بے ضرور ان پر ایمان لے آنا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرنا۔ باری تعالیٰ مدد کیسے کریں گے؟ اپنی امت کو حکم کرنا کہ وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ نبی بھی حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور انبیاء کی امتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا میرے ساتھ اقرار کرتے ہو؟ جو میں نے تم سے وعدہ کیا اس کی پاسداری کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب انبیاء علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ ہم نے اقرار کر لیا، ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم حضور کی مدد بھی کریں گے، ہم نے وعدہ اور اقرار کر لیا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اس بات سے دائیں بائیں تو نہیں ہو جاؤ گے،
پھر تو نہیں جاؤ گے، مکر تو نہیں جاؤ گے، اس بات کو بھول تو نہیں جاؤ گے۔ اسررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اس بات کو پلے باندھ لو، پکا کر لو، بھول نہ جانا۔ قالوا اقررنا، باری تعالیٰ ہم کبھی بھی اس بات کو بھولیں گے نہیں، ہم حضور کی آمد کو بھولیں گے، حضور کے میلاد کو بھولیں گے، آقا کی بعثت کو بھولیں گے نہیں، ہم حضور کے میلاد کو یاد رکھیں گے۔ کیسے کہ 12 ربیع الاول حضور کے میلاد کا دن ہے، 12 ربیع الاول جشن میلاد مصطفیٰ کا دن ہے، 12 ربیع الاول کو بھول نہ جانا۔ کالا فشہدو، گواہ ہو جاؤ، اے ابراہیم تم اسحاق کے گواہ ہو جاؤ، اے حضرت اسحاق علیہ السلام تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گواہ ہو جاؤ، اے حضرت یعقوب علیہ السلام تم حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ ہو جاؤ، اے حضرت یحییٰ علیہ السلام تم حضرت زکریا علیہ السلام کے گواہ ہو جاؤ، بس ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے اوپر گواہ بن جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، حضور کا ذکر، حضور کا چرچا، حضور کی آمد سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے درمیان فرما رہا ہے۔ اب ہم اگر اس آیت پر غور کریں، اللہ رب العزت بار بار حکم کیوں فرما رہا ہے؟ ہم میں سے اگر کوئی ہو، ہم میں سے اگر کوئی بار بار کہ یار ہن تو قسم چاہ، وہ چاہ لوے مڑن آ ہن تو مسیتے بھی واڑ، وہ مسیتے بھی وڑ جاوے، آپ آکھیے ہن تو قرآن چاہ تے آدھے سر تے رکھ، وہ قرآن چاہ تے سر تے بھی رکھ لوے، مڑن آکھیے کہ یار تو نا مصلی امامت تے کھڑو تے ہن آکھ، تے وہ آکھ سی یار تھانوں اعتبار ہی کونی ہے، تساں مینوں مسیتے بھی واڑ لیا، تساں میرے تو قرآن بھی چوا لیا، تسی مینوں مصلی تے بھی لے آئے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت کو شک تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء بھول جائیں گے؟ بار بار اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اقررتم، میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ ہم نے وعدہ کر لیا، قالوا اقررنا، ہم نے وعدہ کر لیا، پہلا تو انہوں نے وعدہ کر لیا، پھر فرمایا الا ذالکم اسری، بھول تو نہیں جاؤ گے؟ باری تعالیٰ ہم نبی ہیں، ہم کیسے بھول جائیں گے؟ باری تعالیٰ ہمیں تاج نبوت پہنایا جا رہا ہے، ہم تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ہمیں منصب نبوت عطا کیا جا رہا، ہم بھول کیسے جائیں گے؟ مکر کیسے جائیں گے؟ باری تعالیٰ جیسے فرمایا جا ہم وہی کریں گے، پھر فرمایا فشہدو، گواہ بن جاؤ۔ باری تعالیٰ جب ہم نے تیرے ساتھ اقرار کر لیا، اب گواہی کیوں لی جا رہی ہے؟ گواہی بھی تو ایک شہادت ہے نا، ہم نے اقرار کیا وہ بھی گواہی ہے، ہم نے اصرار کیا وہ بھی گواہی ہے، اب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ باری تعالیٰ ہم ایک دوسرے کے گواہ بھی بن گئے، پھر فرمایا میں تمہارے اوپر گواہ بن جاتا ہوں۔
میں تمہارے اوپر گواہ بن جاتا ہوں۔ گواہی شہادت ہوتی ہے۔ اگر اس قرآن مجید کی اس پوری آیت پر غور کریں، اللہ رب العزت نے 11 تاکیدیں فرمائی ہیں۔ پہلی تاکید فرمائی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لفظ تُؤْمِنُنَّ کے اوپر لام لایا۔ عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ لام تاکید کے لیے آتا ہے۔ لام تاکید لا کر ایک تاکید ہو گئی۔ لَتُؤْمِنُنَّ، آخر میں نون ثقیلہ لایا۔ جس لفظ کے آخر میں نون ثقیلہ آ جائے وہ 2 تاکیدوں کا معنی دیتا ہے۔ لفظ ایک استعمال کیا، تاکیدیں 3 ہو گئی۔ لَتُؤْمِنُنَّ، پھر والا تَنْصُرُنَّهُ، پھر لام لایا، چوتھی تاکید ہو گئی۔ تَنْصُرُنَّ، پھر آخر میں نون لایا، 2 تاکیدیں پھر ہو گئی۔ 4 اور 2 6 ہو گئی۔ لفظ 2 استعمال کیے، تاکیدیں 6 ہو گئی۔ پھر فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، اقرار کرتے ہو؟ اقرار کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو جو نکاح خواہ ہے وہ تاکید کے لیے سوال کرتا ہے، فلاں کی لڑکی فلاں کے نام والی اتنے حق مہر کے بدلے تمہاری زوجیت میں دی، قبول کی؟ وہ کہتا ہے قبول کی۔ قبول کرنا تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ دعوت نامے چھپ گئے، ولیمہ ہو گیا، بارات آ گئی، دولہا آ گیا، اب اقرار کرنے کی ضرورت نہ تھی، یہ سب کچھ شادی کے لیے ہی تو ہوا ہے۔ نہیں، سب کچھ شادی کے لیے تو ہوا ہے، لیکن پہلے تاکید کرواؤ۔ اَأَقْرَرْتُمْ، اقرار کرتے ہو؟ سب انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا اقررنا، باری تعالیٰ ہم نے اقرار کر لیا۔ 6 تاکیدیں پہلے، 7ویں تاکید اقرار کی صورت میں آ گئی۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، جو میں نے وعدہ کیا وہ پورا کرو گے؟ جو میں نے تم سے وعدہ کیا اس وعدے کو وفا کرو گے؟ انبیاء علیہ السلام نے پھر اقرار کیا، پھر تاکید کی، باری تعالیٰ ہم نے جو وعدہ کیا اس کو وفا کریں گے۔ کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ پہلے 6 لام تاکید اور نون ثقیلہ میں بیان فرمائیں۔ 7ویں تاکید فَاشْهَدُوا، قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اقرار کی صورت میں 7ویں فرمائی۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، 8ویں تاکید فرمائی، میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے پورا کرو گے؟ باری تعالیٰ ہم نے جو وعدہ کیا پورا کریں گے۔ تو کتاب دے گا، حکمت دے گا، ہم تیرے محبوب پر ایمان بھی لائیں گے، تیرے محبوب کی مدد بھی کریں گے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، قَالُوا أَقْرَرْنَا، باری تعالیٰ ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر فرمایا فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ۔ بار بار اقرار کیا جا رہا ہے۔ اقررنا،
نامی ہوگی باری تعالیٰ ہم نے پہلے بھی اقرار کیا، ہم پھر اقرار کر رہے ہیں۔ فاشہدو، گواہ ہو جاؤ۔ گواہی کس لیے ہوتی ہے؟ گواہی بھی تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ جب کوئی مکرے گا گواہ آ جائیں گے، ہاں یہ بات اس طرح ہمارے سامنے ہوئی تھی، ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا۔ گواہی تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ فاشہدو، اے انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ 10 تاکیدیں ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے اوپر گواہ ہو جاتا ہوں۔ کتنی 11 ہو گئی۔ جب اللہ رب العزت نے حضور کی بعثت کا ذکر فرمایا، حضور کی نبوت کا ذکر فرمایا، آقا کی آمد کا ذکر فرمایا، حضور کے میلاد کا ذکر فرمایا، تو انبیاء علیہ السلام سے بار بار تاکیدیں لے رہا ہے۔ حضور کی آمد ہے 12 ربیع الاول کو، دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے 12 ربیع الاول۔ محدثین فرماتے ہیں، ائمہ تفسیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 11 تاکیدات ہو رہی ہیں حضور کی آمد پر، حضور کی نبوت پر، حضور کی بعثت پر۔ وہ فرماتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سارا عمل 1 ربیع الاول سے شروع کر دیا تھا۔ 1 ربیع الاول جب پہلا دن آیا، انبیاء علیہ السلام کو بلا کر سب سے پہلے تاکید لی، اے انبیاء علیہ السلام میں اپنا آخری نبی بھیجوں گا، وہ رسول بن کر آئے گا، وہ آخری نبی بن کر آئے گا، وہ تمام انسانیت کے لیے آئے گا، اس کے اوپر قرآن اتاروں گا، اول و آخر کا نبی ہوگا، اس کی نبوت یونیورسل ہوگی، وہ کائنات کا نبی ہوگا، ہر کوئی اسی کا کلمہ پڑھے گا، تم بھی پڑھنا۔ پہلا دن گزر گیا، اللہ رب العزت نے تاکید لی، 2 ربیع الاول آ گیا، پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بلا لیا کہ انبیاء علیہ السلام آؤ میرے ساتھ وعدہ کرو، میں اپنا آخری نبی بھیجوں گا، وہ رسول بن کر آئے گا، وہ پیغمبر بن کر آئے گا، تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ دوسرے دن پھر انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہو گئے، پھر تیسرا دن آ گیا، میرا آخری نبی آئے گا، وعدہ کرتے ہو؟ باری تعالیٰ ہم نے وعدہ کر لیا۔ تیسرے دن پھر سب انبیاء کو بلا کر حضور کا ذکر فرمایا، 4 ربیع الاول شریف آ گیا، پھر نبیوں کو بلا لیا۔ اللہ رب العزت 11 ربیع الاول تک انبیاء علیہ السلام کو روزانہ بلاتا رہا، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ 11 دن ہو گئے، انبیاء علیہ السلام وعدہ کرتے جا رہے ہیں، باری تعالیٰ ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم مدد بھی کریں گے، ہم تیرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھیں گے، ہماری امت بھی تیرے محبوب کا کلمہ پڑھے گی، جب وہ تشریف لے آئیں گے ہماری نبوت کا دور ختم ہو جائے گا اور قیامت تک تیرے آخری نبی کا دور رہے گا۔ جب 11 دن پورے ہو گئے، 11 ربیع الاول کا دن مکمل ہو گیا، 12 ربیع الاول حضور کے میلاد کا دن ہے، ادھر 11 ربیع الاول کی رات جا رہی ہے، ادھر 12 ربیع الاول کی صبح آ رہی ہے، 12 ربیع الاول کا دن طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کے آغاز پر
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ 12 ربیع الاول حضور تشریف لے آئے، 12 ربیع الاول حضور کی آمد ہو گئی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار حضور کا میلاد تو ہوا 12 ربیع الاول، چلو مان لیا، سنی تو سارا سال ہی حضور کا میلاد کرتے رہتے ہیں، فوتگی ہو جائے حضور کا میلاد، اللہ رب العزت گھر میں بیٹا دے دے حضور کا میلاد، شادی ہو حضور کا میلاد، عقیقہ ہو حضور کا میلاد، حج پر جانا ہو حضور کا میلاد، عمرہ کرنا ہو حضور کا میلاد، سارا سال ہی حضور کا میلاد ہوتا رہتا ہے، سارا سال ہی حضور کا، اللہ رب العزت سارا سال ہی حضور پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا لوگو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے، تم نماز کے وقت نماز پڑھتے ہو، روزے کے وقت روزہ رکھتے ہو، حج کے وقت حج ادا کرتے ہو، روزے کا وقت ہے رمضان المبارک، نماز کے بھی اوقات ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، حج ہوتا ہے ذوالحج میں، تمہاری عبادات کے وقت ہیں، ہر عبادت اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہے، رہ گیا حضور پر درود و سلام، درود و سلام ہے حضور کی محبت کے لیے، تو درود و سلام کا وقت ہی کوئی نہیں ہے، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، لیٹ کے، نہ کوئی طریقہ ہے نہ کوئی وقت ہے، بس سارا دن خدا بھی اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود پڑھتے رہا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین عمل وہ میرے اوپر درود و سلام ہے، چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت آئے، اپنے نبی پر درود پڑھا کرو، چاہتے ہو عمر میں برکت آئے، اپنے نبی پر درود پڑھا کرو، کوئی پریشانی ہو، اگر پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تنگ دستی ہو تو میرے اوپر درود پڑھا کرو، کوئی چیز گم ہو جائے، تلاش کر کر کے مل نہ رہی ہو تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نبی پر درود پڑھا کرو، ہر مشکل کا حل مصطفیٰ پر درود و سلام ہے، ہر عمل کی برکت مصطفیٰ پر درود و سلام ہے، نماز ہے تو اس میں بھی درود و سلام ہے، جنازہ ہے اس میں بھی درود و سلام ہے، میت سامنے پڑی ہوتی ہے، امام لوگوں کو نیت بتا رہا ہوتا ہے، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے مردوں کو بخشوانا چاہتے ہو تو حضور فرما رہے ہیں جنازے میں میرے اوپر درود پڑھا کرو، اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کرنے سے پہلے بھی میرے اوپر درود پڑھو، دعا ختم کرنے کے بعد بھی میرے اوپر درود پڑھو، تو درود سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود سے عبادت قبول ہوتی ہے، درود سے اللہ کی بخشش اترتی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، درود توبہ بھی ہے، درود عبادت بھی ہے، درود رزق میں برکت بھی ہے، درود اعمال کی قبولیت بھی ہے۔ اس دعا کے ساتھ
کہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔